اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجیں مل کر محمد آل محمد پر. اس سلسلہ گفتگو کی جو خمسہ تھا، آج آخری مجلس ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے اور تلاوت کی، یہ وہی آیت ہے کہ جس کو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے. یوں تو جناب سیدہ نے اس خطبے میں تقریباً، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو تقریباً 60 سے 55 کے قریب آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے، ان سے استدلال کیا ہے، جو خود اس بات کی دلیل ہے کہ جناب سیدہ کا علم، قرآن کا علم کس طرح کا علم ہے، اور یہ وہ علم ہے کہ جو علم لدنی سے متصل ہے. لیکن جب اپنا تعارف کروایا، سیدہ نے اس خطبے میں کئی مقامات پر اپنا تعارف کروایا ہے، تو ایک جگہ جب تعارف کروایا تو سورہ توبہ کی اس آخری آیت کے ذریعے فرمایا اور اپنا تعارف کروایا کہ جہاں پر بی بی فرما رہی ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے. سورہ توبہ کی آخری آیت: لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تم ہی میں سے تھا. مکے میں تم بھی رہتے تھے، وہ بھی رہتا تھا، اسی سرزمین کا باشندہ تھا، اسی سرزمین پر رہتا تھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ولادت سے لے کر بچپنے تک، اور بچپنے سے لے کر لڑکپن تک، اور لڑکپن سے لے کر جوانی اور نوجوانی اور بڑھاپا اور انتقال جو دنیا سے گئے، یہ سب کے سب تمہارے سامنے چیزیں ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، جو تم ہی میں سے تھا. عزیز علیہ ما عنتم، شاخ گزرتا تھا اس رسول پر، میرے بابا پر بہت شاخ گزرتا تھا، تکلیف ہوتی تھی میرے بابا کو. کن چیزوں سے؟ ما عنتم، جن چیزوں کی وجہ سے تم تکلیف میں آتے تھے، میرے بابا پر بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا تھا. توجہ فرمائیے گا کہ شہزادی کیا فرما رہی ہیں؟ میرے بابا کو اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو تم لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی تھی. یہ نبی کریم کا پہلا تعارف اس آیت کے ضمن میں کہ جس کو شہزادی بیان فرما رہی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول پر کہ جو میرے بابا پدر بزرگوار تھے، بڑا کٹھن ہوتا تھا، بہت کٹھن ہوتا تھا، بہت شاق گزرتا تھا، بہت سخت اور تکلیف ہوتی تھی ان کو. جو چیز تم لوگوں کے لیے ناگوار ہوتی تھی اور جو تمہارے لیے کٹھن ہوتی تھی. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، میرا بابا، میرے پدر بزرگوار رسول اللہ تم پر بڑے حریص تھے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور میرے بابا رسول اللہ، میرے پدر بزرگوار مومنین کے ساتھ بڑے رؤوف تھے، بڑے رحیم تھے. رؤوف اور رحیم دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن قرآن میں جب آیا ہے تو یقیناً کوئی فلسفہ ہوگا. رحیم کا مطلب یہ ہے کہ رحمت، جس چیز کی ضرورت ہو وہ دے دی جائے، اور رؤوف کا مطلب بعض جگہ پر علماء نے بیان کیا ہے کہ دینے والا، لینے والا اگر آپ سے کچھ مانگے، آپ اس کی مشکل کو حل کریں تو اس انداز سے مشکل کو حل کریں کہ کم ترین تکلیف اس کو ہو. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو انجیکشن بھی لکھتا ہے، ٹیبلٹ بھی لکھتا ہے، شربت بھی لکھتا ہے. لیکن اگر ڈاکٹر ایسا ہو کہ وہ انجیکشن کو، سوئی کو، اس ویکسینیشن کو کاٹ دے کہ جب اس بچے کے، اس نوجوان کے بدن میں سوئی داخل ہوگی تو تکلیف ہوگی، یہ ہے رأفت اور رؤوف ہونا. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت ہو وہ دے دیا جائے. تو رسول خدا کی دو صفات ہیں، ایک تو رحیم ہے، یعنی لوگوں کو، امت کو، کائنات کے لوگوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رسول خدا فراہم کرتے ہیں، چاہے رسول خدا کو اپنی جان جوکھوں میں ڈالنی پڑ جائے، تکلیف میں خود مبتلا ہو جائیں، لیکن امت کے لیے، انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے
رسول خدا آسانیاں فراہم کرتے ہیں، اور کس طرح کی آسانیاں فراہم کرتے ہیں؟ رأفت کے ساتھ، رعوف ہیں، یعنی کم ترین تکلیف ہو لوگوں کو کہ اور میں کسی طرح سے ان کی مشکل کو حل کر دوں۔ صاحب مولانا ہمیں بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، وہاں دیکھیے پانی ہے، جا کے پی لیجئے، بہت شکریہ۔ لیکن ایک دفعہ آپ مجھ سے کہتے ہیں ہمیں پیاس لگی ہے، میں کہتا ہوں آپ یہیں بیٹھے رہیے، میں آپ کو پانی لا کر دیتا ہوں۔ دونوں صورتوں میں آپ کی پیاس بجھ گئی، لیکن دوسری صورت میں نے آپ کو کم ترین تکلیف دی۔ تو بعض جگہ علماء نے رأفت اور رعوف ہونے کا معنی یہ لکھا ہے۔ یہ آیت میں نے سرنامہ کلام میں کیوں انتخاب کیا؟ شب شہادت جناب سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا، اس لیے کہ درود بھیجیے شہزادی کی بارگاہ میں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ ہمیں پروردگار عالم کی وہ سنت سمجھ میں آئے جو رسول خدا کے ساتھ جاری ہوئی۔ کیا مطلب پروردگار کی سنت سمجھ میں آئے؟ یعنی وہ پروردگار کہ جس نے آدم سے لے کر عیسیٰ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، ختمی مرتبت کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کل کی گفتگو میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا خطبہ جناب سیدہ سے کہ پروردگار عالم کی خلقت اور تخلیق کے بارے میں جب شہزادی نے کائنات پر گفتگو فرمائی، کس طرح عجیب انداز سے گفتگو فرمائی، اور جب اپنے پدر بزرگوار کی خلقت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو تینوں مراحل اپنے پدر بزرگوار کی تینوں اسٹیجز بتائے، اور پھر یہ بتایا کہ اذ الخلائق بالغیب مکنونہ و بستر الاحاویل مصونہ و بنہایت العدم مقرونہ، میرے بابا کو پروردگار نے اس وقت خلق کیا تھا اذ الخلائق، کوئی بھی مخلوق، کسی بھی مخلوق کو خدا نے خلق نہیں کیا تھا۔ میں اشارہ کر کے یہاں پر آگے بڑھ جاؤں، توجہ کیجئے گا، رسول خدا کو جب خلق کیا خدا نے عالم غیب میں، تو اس جسمانی صورت میں اس طرح سے خلق نہیں کیا تھا کہ رسول خدا کو غلے اور اناج کی ضرورت پڑے، انسانی مرحلے پر آ کر خدا نے خلق نہیں کیا، بلکہ نور کی صورت میں خلق کیا تھا۔ اور میں اشارہ کر رہا ہوں، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ آپ لوگ سوچ سکیں کہ رسول خدا کی خلقت کس بلندی پر جا کر شہزادی اس کی تفسیر بیان فرما رہی ہیں۔ خدا کو جب رسول اللہ کو خدا خلق کر رہا تھا، خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ نہیں تھی کہ میں جبرائیل کو کبھی خلق کروں گا؟ تھی۔ خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ میں جنت و جہنم کو خلق کروں گا؟ تھی۔ خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ میں روح الامین کو خلق کروں گا؟ تھی۔ خدا کے علم میں یہ بات تھی کہ میں توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، ان تمام چیزوں کو نازل کروں گا؟ تھی۔ اگر خدا کے یہ علم میں تھی اور رسول خدا کو اس انداز سے خدا نے خلق کیا کہ جسمانی صورت میں خلق نہیں کیا، تو اب آپ رسول خدا کی عظمت کے فاصلے کا ادراک کیجئے تمام مخلوقات کے سامنے۔ یعنی یہاں پر نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ شیطان ہے، نہ جبرائیل ہے، نہ اسرافیل ہیں، ملائکہ مقربین نہیں ہیں، نہ عرش ہے، نہ کرسی ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، اگر ہے تو نور محمد مصطفیٰ۔ یہ شہزادی اس طرح سے گفتگو فرما رہی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ میں اپنی سطح پر آ کر بات کروں، زمینی مخلوق ہیں، مٹی سے نکلنے والے، مٹی میں دوبارہ جانے والے، ہمیں کیا پتا کہ عرشی مخلوق کیا فرما گئی، شہزادی نے کیا گفتگو فرمائی۔ لیکن ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ دیکھو جو دعویٰ میں پیش کرنے والی ہوں آخر میں، یہ مت سمجھنا کہ جذبات کی رو میں بہہ کر آ گئی، کس حال میں کھڑے ہو کر میں تمہیں توحید کا درس دے رہی ہوں، رسالت کا وہ درس دے رہی ہوں جو تم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ تو میرے دعوے کو، میرے آرگومنٹ کو، جو میں اپنی فائل پیش کرنے والی ہوں، جو میں عرضداشت پیش کرنے والی ہوں، اس کو میرے اس علم کی روشنی میں پرکھو کہ جب میں نے توحید پر گفتگو کی، جب میں نے خلقت بشریت پر گفتگو کی، جب میں نے پروردگار عالم کے علم پر گفتگو کی، جب میں نے شریعت پر گفتگو کی، اس علم کی مالک سیدہ تمہارے سامنے بات پیش کرنے آئی ہے۔ ہمیشہ اہل بیت کو آپ یہ امام صادق علیہ السلام کی فضیلت کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھیے امام نے ہم کو یہ بتایا کہ 3 و 4 میں شک ہو تو 4 پر بنا رکھنا، فضیلت کی کوئی جگہ نہیں ہے ہی نہیں، کوئی فضیلت کی جگہ، تعبد ہے۔ ہڈن پلرز کو، مخفی ستونوں کو، چھپے ہوئے ستونوں کو کہ جو ائمہ کی شخصیت میں اور جناب سیدہ کی شخصیت میں ہے، اس کو بنیاد بنا کر ان کے علم پر گفتگو کیجئے۔ 500 بھیڑیں ہیں، 200 دے دو زکوٰۃ میں، اس میں کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے اس میں۔ کیوں فضیلت نہیں ہے؟ کیونکہ اصول کافی میں حدیث ہے کہ فقہ کے مسائل کے ذریعے، فقہ کا کوئی مسئلہ غلط بتا دے یا صحیح بتا دے، بھئی ہم نے غسل کیا، پیر دھونا بھول گئے، کسی نادان کے پاس گئے، جاہل گئے، اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بھول چک تو اللہ رحیم و کریم معاف کر دے گا۔
امام صادق کے پاس گئے، امام نے کہا نہیں غلط ہے، دوبارہ کرو جا کر غسل، اور اگر جاہل قاصر تھے مقصر تھے وہ تمام شقیں امام نے بتائیں، تو دل کو بات کس کی لگے گی ہمارے؟ اللہ تو رحیم و کریم ہے. یہ امام صادق نعوذ باللہ بڑے مشکل مسئلے بتاتے ہیں. اللہ تو رحیم و کریم ہے. آپ دین کے مسائل کو کس حصے کو جا کر، کس پورشن کو جا کر سامنے رکھیں دنیا کے کہ جس کے ذریعے آپ اہل بیت کی عظمت کو بتا سکیں. سیدہ نے پہلے آ کر میراث پر گفتگو نہیں کی، پہلے آ کر توحید پر گفتگو کی، حمد الہی پر گفتگو کی، نعمت الہی پر گفتگو کی، اور اس کے بعد انسان کی بے بسی کے بارے میں گفتگو کی، پھر اس کے بعد تمام کی تمام چیزوں پر، اس کے بعد آخر میں آ کر خلقت رسول اللہ پر گفتگو کی. اور کس انداز سے گفتگو کی؟ 4 یا 5 جملوں میں رسول خدا کے فضائل بتائے، اور اس انداز سے بتائے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یہ فضیلت ملے گی تو جا کر یا تو آپ کو مولا کائنات کی خطبے میں نہج البلاغہ میں ملے گی، اگر یہ توحید آپ کو ملے گی تو خطبہ غدیر میں جو غدیر کے میدان میں رسول خدا نے بیان فرمایا وہاں ملے گی. یعنی گویا کہ یہ میرے الفاظ ہیں، سیدہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ سمجھو کہ میں کس علم کے چشمے سے سیراب ہوئی ہوں. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو مسئلہ یہاں تک نہ پہنچتا. اب یہ آیت دوبارہ ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے لغت کے حساب سے مجھے بات نہیں کرنی. حریص کا مطلب لالچی، طمع رکھنے والا، گریڈی، اور حریص ہے ہر چیز چاہتا ہے میرے پاس آ جائے. ائمہ کی جب احادیث میں حریص کا مطلب آتا ہے تو 8ویں امام کی بعض احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حریص کا مطلب یہ کہ ہر جتن کر ڈالو، کوئی دقیقہ فرو گزاش نہ رکھو. یعنی جو تم سے آخری کوشش ہو سکتی تھی وہ کر ڈالو کسی بھی سلسلے میں، تو یہ ہے حریص. ائمہ کی حدیثوں کی روح سے اور 8ویں امام کی بعض احادیث کی روح سے. قرآن یقیناً رسول خدا کی جانب کسی نامناسب اور غلط صفت کو نسبت نہیں دے گا. حریص علیکم یعنی رسول خدا نے تمہاری ہدایت کے سلسلے میں ہر جتن کر ڈالا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. وہ پروردگار جو انسان کی روح کی آخری گہرائی سے واقف ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ رسول بھیجا جس نے کوئی بھی رتی برابر مرحلہ چھوڑا نہیں تمہاری ہدایت کے لیے. اب یہاں سے اگر آئے سلسلہ یہ ہے، اب اگر رسول ایسا ہے کسی پیغمبر کے بارے میں، یہ قرآن ہے، کسی پیغمبر کے بارے میں خدا نے اس طرح سے گفتگو نہیں کی. اور یہ آپ لوگ کئی دفعہ متعدد دفعہ مختلف خطبہ سے سن چکے ہیں کہ پروردگار عالم نے کسی بھی پیغمبر کے بارے میں رسول خدا کی طرح سے گفتگو نہیں کی جس طرح سے رسول خدا کے بارے میں گفتگو کی. اگر رسول خدا یہ ہیں، اور وہ آیت آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعیا الی اللہ باذنہ ہیں، سراجا منیرا ہیں، روشن چراغ ہیں. اور یہاں سورہ توبہ میں لالچی ہے ہمارا رسول. کس لیے؟ کوئی اس نے دقیقہ فرگزاش نہیں کیا، کوئی موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے تمہاری ہدایت کے لیے. اور دیکھو موقع کوئی جانے نہیں دیا اس نے تمہاری ہدایت کا ہاتھ سے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اس کو جو تکلیفیں ہوتی اس کا دکھ تم کو ہوتا. کیا مصائب پڑے ہیں قرآن میں خدا نے رسول خدا کے. اتنی زحمتوں کے باوجود بھی، ارے اے مسلمانوں کہاں ہو؟ تم کو دکھ ہونا چاہیے تھا رسول کی مشکلات کا. اس کے باوجود بھی یہی رسول ہے جو اپنے دل میں تمہارا دکھ سمیٹے ہوئے ہے. عجیب منزل ہے بخدا، عجیب منزل ہے. رسول اللہ صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ صلاۃ کثیرۃ تامۃ دائمۃ متواترۃ متکاثرۃ. عجیب مسئلہ. اس سے آگے کی کیا بات ہوگی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ جب میں آپ کے لیے ہر جتن کر ڈالوں اور اس کے باوجود بھی میں کہوں آپ کو احساس تو ہونا چاہیے تھا. خدا کہہ رہا ہے نہیں، اس کے باوجود بھی یہی رسول تمہارے لیے تکلیفوں کو سہ رہا ہے. اگر یہ رسول اس طرح کا ہے تو اب یہ رسول اگر ایسا ہے تو اب اس رسول کو پروردگار نے تحفہ کیا دیا؟ سورہ انفال کی 33ویں آیت میں فرمایا، دیکھو ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے حبیب دیکھو نوح کی قوم نے نافرمانی کی. آپ سب کے سامنے آیات میں پڑھ کے وقت نکل جائے گا. نوح کی قوم نے نوح کی نافرمانی کی. عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ کشتی کا واقعہ، طوفان نوح آپ کو پتہ ہے. جناب موسیٰ کی قوم نے نافرمانی کی، ایک عذاب نہیں آئے، کئی دفعہ عذاب آئے. جناب لوط کی قوم نے وہ کری اور گھناؤنا گناہ کیا، عذاب آیا. جناب یونس کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، ٹل گیا. تمام کے تمام انبیاء کہ جن کے بارے میں عذاب پر پروردگار عالم نے گفتگو کی ہے، ادھر پروردگار عالم نے پیغام بھیجا نبی کو،
امت نے نہ مانا، عذاب آ گیا۔ قرآن میں ایک دو نہیں، کئی مقامات پر عذاب کا ذکر ہے اور آپ حضرات بڑی اچھی طرح سے واقف ہیں، لیکن شخصیت رسول اللہ کو دیکھیے آپ کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے، حبیب ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ حبیب دیکھو، یاد رکھنا ایک بات تو یہ کہ حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو خدا ان پر عذاب نہیں کرے گا، اور دوسری بات یاد رکھنا حبیب کہ خدا ان پر عذاب نہیں بھیجے گا اس حال میں کہ یہ استغفار کرتے رہیں۔ دیکھیے میں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ بحول و قوہ الہی آپ تک پہنچ جائے کہ جناب سیدہ کا احسان کیا ہے ہم پر، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا اور وہ بات میں آپ تک پہنچا پاؤں انشاءاللہ خدا کی مدد سے انشاءاللہ اور لطف جناب سیدہ کے توسط سے کہ جناب سیدہ کا احسان کیا ہے۔ تقریر یقیناً پھیلے گی، تقریر یقیناً آپ حضرات کو خستگی کا، تھکاوٹ کا احساس ہو، اکتاہٹ کا احساس ہو، لیکن اگر آپ میرے اس جملوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جناب سیدہ کا احسان کیا ہے تو اس کے ذریعے سب سے پہلے رسول خدا سے تعلق کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر جناب سیدہ کا یہ جو میں جملہ بتایا کہ جناب سیدہ کا ہم پر احسان کیا ہے، اگر یہ چیز ذہن میں رہے تو آپ میری تقریر کو ساتھ ساتھ چل پائیں گے اور میں پھر نتیجہ دے کر انشاءاللہ دھیرے دھیرے مصائب کی منزل کی طرف میں آؤں گا۔ تو پروردگار نے جب اس طرح کا رسول بھیجا، سورہ توبہ سرنامہ کلام کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو پھر اب اس رسول کی حیثیت یہ ہے کہ دیکھو حبیب تمام انبیاء کی قوموں نے، امتوں نے نافرمانی کی، ہم نے عذاب بھیج دیا، لیکن تمہاری صورت، تمہارا وجود اور اکرام وجہ رسول اللہ، یہ عربی میں کہتے ہیں کہ رسول خدا کے وجود کا اتنا احترام ہے کہ حبیب ہم چاہیں تو ابھی عذاب بھیج دیں لیکن ہم عذاب نہیں بھیجیں گے کیونکہ تم ان کے درمیان ہو۔ یعنی وجود رحمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت الہی کا مظہر ہے۔ حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ہم اس وقت تک عذاب نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کے درمیان ہو۔ 10 ہجری میں 28 صفر کو رسول خدا چلے گئے، اب امت کیا کرے؟ وما کان اللہ معذبہم، اچھا ایک دوسری شرط اور ہے، تم چلے جاؤ تو کیا پھر عذاب آ جائے گا؟ نہیں، تب بھی ہم عذاب نہیں کریں گے۔ وہم یستغفرون، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ امت رسول خدا کوئی ایسا کام کرے گی کہ جس کے بعد وہ عذاب کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ تو رسول خدا کے چہرہ انور، رسول خدا کی روح مبارک، رسول خدا کا وجود مبارک کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب نہیں بھیج رہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو ہم ان کے کوئی گناہ نہیں لکھیں گے۔ پروردگار کہہ رہا ہے حبیب تم ان کے درمیان ہو تو عذاب نہیں کریں گے، ورنہ تمہاری امت بھی گزشتہ امتوں کی طرح عذاب کی مستحق ہے۔ یہ آیت ثابت کر رہی ہے۔ اگر یہاں تک آپ آ گئے، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا حبیب دیکھو وما کان اللہ معذبہم، خدا عذاب کرنے والا نہیں ہے ان کو، وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی کیا مطلب استغفار کرتے رہیں؟ جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اسی مرحلے پر میں آپ کی مشکل کو حل کر کے اور خطبے کی طرف جاؤں، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس آیت کی ویلیڈیٹی کہاں تک ہے؟ سوال ہے کہ کب تک یہ استغفار کریں اور کس صورت میں استغفار کریں؟ یہ کون لوگ استغفار کریں گے؟ جب یہ مرحلہ ایمان پر رہ کر استغفار کریں گے تب عذاب نہیں آئے گا۔ اگر یہ مرحلہ ایمان پر نہیں ہے، رسول تجھ سے نفرت کریں، ہماری ہدایت کو ٹھکرا دیں، مشرک ہو جائیں، تب ان کی استغفار کسی کام کی نہیں ہے۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سواؤن علینا، پروردگار عالم نے فرمایا حبیب دیکھو سواؤن مساوی ہے، استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ پروردگار عجیب ہے، کہہ رہا حبیب ان کے لیے اگرچہ تم استغفار کرو یا نہ کرو، 70 دفعہ استغفار کرو، خدا ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کیا؟ وہاں فرما رہا ہے جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں بھیجیں گے، یہاں کہہ رہا ہے کہ گناہ معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کو معاف استغفار کے باوجود بھی نہیں کیا جائے گا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو استغفار کریں تو معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے ان لوگوں سے تو کام ہی نہیں ہے کہ جو استغفار جن کی قبول نہیں ہے، جن کی استغفار قبول ہے ان کے ایمان کا مرحلہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیات ہے سرکار، میں اپنی جیب سے کوئی آیت نکال کے نہیں پڑھ رہا،
یہ کب تک جائے گا؟ استغفار کرتی کیا؟ استغفار کا مادہ ہے غفران، مغفرت. آپ خود استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مولا کائنات فرماتے ہیں جس کو گناہ کے بعد استغفار کی توفیق مل گئی وہ قیامت کی ذلت سے بچ گیا. استغفار میں اتنی طاقت ہے. اچھا ہر استغفار میں طاقت ہے؟ جی ہر استغفار میں. تو میں ذرا لے کے چلوں آپ کو سورہ احزاب کی طرف. دیکھو عجیب انداز سے پروردگار عالم نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اب معیار استغفار نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ کس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. اگر اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو پروردگار فرما رہا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اب آپ جتنی لمبی مالا جپتے رہیے استغفار کی، خدا کہہ رہا تم استغفار کرتے رہو اور ہم نے لعنت بھیج دی. ہم نے استغفار بھیج دی. اب میں تو استغفار کر رہا ہوں. خدا کہہ رہا دیکھو پورے قرآن میں پروردگار عالم نے اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے کے بارے میں گفتگو نہیں کی. جو میں نے آپ کے سامنے سوال پیش کیا تھا کہ ویلیڈیٹی اس آیت کی ہے کہاں تک. اب گلا کاٹ دیا حسین ابن علی کا، استغفار کرتے رہیے. پہلے یہ طے کیجئے کہ حسین ابن علی کا جو گلا جس ملعون نے کاٹا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیا نہیں دی؟ آپ کہتے نہیں دی. بہت خوشی کے ساتھ آپ کہتے رہیے خدا آپ کو اسی عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے. ہم کب گھبراتے ہیں کسی عقیدے سے؟ ہمیں اپنی خبر میں جانا ہے. سرکار آپ کو بہت خوشی کے ساتھ اسی عقیدے کے ساتھ جیتے رہیے آپ، اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنی خبر میں اور برزخ میں سامنا کیجئے. لیکن اگر کوئی کسی کا ضمیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حسین ابن علی کا گلا کاٹا تو پروردگار عالم کو بھی اذیت دی، ہم نے رسول اللہ کو بھی اذیت دی، جیسے ہی یہ عنوان آ گیا، جیسے ہی یہ ٹائٹل آ گیا، اب نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، نہ ماتھے کا گٹا کسی کام کا، نہ صدقہ خیرات کسی کام کا، نہ استغفار کی مالا اور کنٹھا جپتے رہیے تسبیح وہ کسی کام کی نہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے کسی چیز کے اوپر متوقف نہیں کیا، کسی چیز سے ریلیٹ نہیں کیا. فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ. دیکھو ہر عبادت کرتے رہو، ہر گناہ کرتے رہو، استغفار کرو گے معاف کر دیں گے، ہر عبادت کرو گے قبول کر لیں گے. لیکن یاد رکھنا جیسے ہی اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی تو اعد لهم عذابا مہینا، قیامت میں ذلیل کرنے والا عذاب بھی مقدر ٹھہرے گا. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. خدا ان کو دنیا میں بھی لعنت کا مستحق ٹھہرائے گا، آخرت میں بھی مستحق ٹھہرائے گا. میں کر رہا ہوں استغفار، وہاں سے آ رہی ہے لعنت. غلبہ کس کے ہاتھ ہوگا؟ میری استغفار جیتے گی یا خدا کا عذاب جیتے گا؟ تو یہاں تک بات پہنچی. اب یہ بتائیے قوم لوط پر عذاب ہوا، قوم نوح پر عذاب ہوا، قوم موسیٰ پر عذاب ہوا، تمامی اقوام پر عذاب ہوا، اور دیگر انبیاء کے جو قصے ہیں واقعات ہیں. جناب ہود کی قوم پر عذاب ہوا، قارون پر عذاب آیا، فرعون پر عذاب آیا. وہ تمام واقعات قرآن میں ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خوب توجہ سے یہاں پہ بات کو مزید سنیں. آپ توجہ سننا، بہت شکریہ. اب تقریب میں ایک دوسرے چیپٹر ایک دوسرے عنوان کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو سوال آپ کے ذہن میں نہیں اٹھتا کہ نوح کے اوپر، نوح کی قوم کے اوپر جو عذاب آنا تھا، پروردگار نے اس عذاب کو دار و مدار کس چیز کو قرار دیا؟ کسی چیز کو قرار دیا نا. موسیٰ کی قوم پہ عذاب آیا، عذاب کسی چیز کے دار و مدار تھا نا. جناب لوط کی قوم پر عذاب آیا تو عذاب کسی چیز پہ دار و مدار تھا نا. جناب شعیب کی قوم پر عذاب آیا، عذاب کسی چیز کے دار و مدار تھا کہ بھائی جناب شعیب کیا بھائی کم مت تولو، یہ کیا کر رہے ہو، کم مت تولو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ. جب تولتے ہو تو کم، 1 کلو مانگتا ہے 1 کلو دو گندم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ برکت دے گا تمہاری کمائی میں، تم نقصان سے مت ڈرو. تمام انبیاء کے عذاب کو دار و مدار کیا کسی نہ کسی گناہ پر جو ان کی امت کر رہی تھی. سوال یہ رسول خدا کی امت پر جو عذاب نہیں آیا تو مستحق تو ہے. خدا کہہ رہا ہے جب تک تم ہو عذاب نہیں بھیجیں گے. اس کا مطلب مستحق کے عذاب ہے نا. ورنہ میں یہ کہوں دیکھیے جب تک آپ ہیں میں لائٹ بند نہیں کروں گا. میں لائٹ بند تو کرنا چاہ رہا ہوں یہاں کی، لیکن آپ کی وجہ سے میں لائٹ نہیں بند کر رہا. تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے مولانا کو روک دیا لائٹ بند کرنے سے. آپ کی وجہ سے میں نے لائٹ نہیں بند کی، ورنہ مجھے لائٹ بند کر دینی تھی، مجھے روشنی بجھا دینی تھی.
تو اب سوال یہ، ہر نبی کی امت پر عذاب آیا ایک خاص گناہ کی وجہ سے، رسول خدا کی امت پر یہ جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، تو رسول خدا کی امت پر عذاب کو کس چیز سے رسول خدا نے، پروردگار نے جوڑا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دیکھیے جناب تمام انبیاء کی امتوں کو کہا یہ کام مت کرو عذاب آ جائے گا، انہوں نے کیا عذاب آ گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ میں ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھاؤں۔ جناب ہود کی قوم، جناب صالح کی قوم، واقعہ آپ کے سامنے، اونٹنی نکلی، کہا کہ صالح دعا کرو، یہ قرآن میں نہیں ہے، قصص الانبیاء میں واقع قرآن میں آئے تھے، 2 جگہوں پر ہے کہ ایک تو خود سورہ ہود میں اور دوسرا 30ویں پارے کے اندر۔ جناب ہود کی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، اچھا ٹھیک ہے، یہ یا قوم ھذہ ناقۃ اللہ ہے لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب قریب۔ اے میری قوم کے لوگوں دیکھو، حضرت صالح فرما رہے ہیں اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں دیکھو، یہ جو اونٹنی نکل کے آئی ہے نا پہاڑ میں سے، چشم زدن میں اچانک اور اپنے بچے کے ساتھ، تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اچھا ساری اونٹنی اللہ کی ہیں؟ کوئی جانور، حیوان، انسان شیطان نے بھی خلق کیا ہے؟ نہیں۔ اس اونٹنی میں کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ خدا کے خاص ارادے سے نکل کے آئی ہے، پہاڑ کی کھو سے نکل کے آئی ہے۔ دیکھو یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، جناب صالح فرما رہے ہیں ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اور بخدا خود اس ناقۃ اللہ پر اتنی عجیب گفتگو ہے کہ انشاءاللہ عجیب مسئلہ ہے، واقعی عجیب جملہ ہے۔ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ دیکھو تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں گھومے پھرے گی، کھائے گی جہاں سے جو چارہ کھانا ہوگا۔ ولا تمسوها بسوء، اس کو خبردار برائی کے ساتھ چھونا بھی مت۔ غور فرمائیے کہ اس کو برائی کے ساتھ چھونا بھی مت، تو کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيب، عذاب علیم نہیں کہا، عذاب مہین نہیں کہا، عذاب شدید غلیظ کبیر نہیں کہا، عذاب قریب یعنی بہت جلد عذاب آ کر تم کو دبوچ لے گا۔ تو جناب صالح کے ناقے کی اتنی اہمیت تھی۔ اب یہ بتائیے کہ رسول خدا کی امت پر جو امت عذاب کی مستحق ہو چکی تھی، تو پروردگار نے امت رسول پر سے جس عذاب کو دور کیا، وہ عذاب اس کو کس طرح سے دور کیا؟ اور پھر آپ یہ سوال اگر مجھ سے کریں کہ نہیں رسول خدا کی امت تو عذاب کی مستحق نہیں تھی، تو صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوح کی قوم پر عذاب بھیج دیا کیونکہ مشرک رہے، اور رسول خدا کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے وَمَا أَكْثَرُهُمْ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، حبیب دیکھو تمہیں جتنی بھی لالچ کرو ان میں سے اکثر مومن نہیں ہیں، یہ مشرک کے مشرک ہی ہیں۔ نوح کی قوم میں اکثر مشرک اور کافر تھے، عذاب آ گیا، رسول خدا کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے اکثر ان میں سے مشرک ہیں، عذاب نہیں آ رہا۔ وہاں پر پروردگار عالم ایک اونٹنی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہمارا عذاب اے صالح کی امت، ہمارا عذاب کس چیز پر دار و مدار رکھتا ہے؟ اس اونٹنی کے بارے میں۔ تو اب آپ ذرا یہ جا کر دیکھیے کہ وہ امت مصطفیٰ جو عذاب کی مستحق ہو چکی ہے، سورہ انفال کی اس آیت کی روشنی میں پروردگار نے رسول خدا کے وجود مبارک کو کن کے وجود سے منسلک کیا؟ اگر آپ جا کر پڑھیں تو آپ کو ایک آیت نظر آئے گی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی تمام کے تمام انبیاء پر عذاب اس لیے آیا کہ تم نے اس کی بات نہ مانی تھی، ان نبیوں کی بات نہیں مانی تھی، تم شرک کے مرحلے پر رہے، تم بت پرستی کے مرحلے پر رہے۔ دیکھو امت مصطفیٰ، اگر تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، رسول کی امت بن کر جینا چاہتے ہو، تو رسول کے گھر والوں سے مودت کے ساتھ رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مودت کے ساتھ نہ رہے امت تو عذاب آ جانا چاہیے۔ اہل بیت کی تاریخ پڑھیے کہ امام حسن کے ساتھ کیا کیا، امام حسین کے ساتھ کیا کیا، امام سجاد کے ساتھ کیا کیا، تمام کے تمام وہ مظالم جو رسول خدا کے گھر والوں کے ساتھ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ خدا جو اونٹنی کو بری نیت کے ساتھ چھونے پر عذاب بھیج دے، اس نے یہ کیسے برداشت کیا کہ سید سجاد غل و زنجیر میں جکڑ کر تمام سفر کریں؟ اس نے یہ کیسے برداشت کیا کہ حسین ابن علی کے گلے پر چھری چل جائے؟ اس نے یہ کیسے برداشت کیا کہ حسن ابن علی اس طرح سے شہید ہوں اور خون آلود تابوت دوبارہ گھر میں آئے؟ سوال یہ ہے، اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا جا کر وہ روایت جو اصول کافی میں ہے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو بھیجا
اور میں کیونکہ یہ مصائب کی روایت ہے لیکن میں اس وقت مصائب میں داخل نہیں ہونا چاہتا، مجھے خطبے میں کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے، تو میں اشارہ کر کے کہ جبرائیل اور اسرائیل آئے اور کہا یا رسول اللہ، علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں رسول خدا کا سر مبارک، کہا کہ یا رسول اللہ آپ علی سے کہیے آپ کے سر کو چھوڑے، سر آپ کا جبرائیل سنبھالیں گے اور آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور پھر سب سے وعدہ لیا گیا کہ تم صبر کرو گے علی نے کہا میں صبر کروں گا۔ حسن حسین کو بلایا گیا کہ آپ صبر کریں گے، کہا ہم صبر کریں گے۔ جناب سیدہ کو بلایا گیا کہ تم صبر کرو گے، کہا کہ ہاں میں صبر کروں گی۔ تو اب آپ سمجھے امت رسول مصائب کی اور امت رسول عذاب کی مستحق ہو چکی ہے۔ اگر نہ ہوتی سیدہ اور نہ ہوتے علی ابن ابی طالب تو عذاب آ جاتا۔ اب آپ سمجھے کہ فاطمہ زہرا کا احسان کیا ہے، یعنی آج جو میں سانس لے رہا ہوں یہ فاطمہ کے قدم ہائے مبارک کا صدقہ ہے۔ ہم جو آج سانس لے رہے ہیں، ہم جو عالم وجود میں ہیں، یہ فاطمہ کی مشیت اور فاطمہ کے اذن سے ہیں۔ اگر فاطمہ کہہ دیتی کہ میں صبر نہیں کروں گی، عذاب آ سکتا تھا، کیونکہ پروردگار عالم نے منسلک کیا تھا نا کہ رسول کی رسالت کا اجر کب دو گے؟ جب اہل بیت سے محبت کرو۔ تو امت نے دیا کیا؟ امت نے نہیں دیا۔ کربلا کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اہل بیت کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، تمام کے تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب آپ نے توجہ کی۔ اچھا یہ اہل بیت نے جو کہا نا، خوب توجہ کیجیے گا، بخدا نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جملہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کہ حضرت حجت اس جملے کے اندر تاثیر عطا کریں اور قبول فرمائیں اپنی بارگاہ میں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صبر کروں گی، مخمل و کمخاب کے بچھونے پہ بیٹھ کے صبر کیا۔ جو رسول خدا کی ذات تھی، ایک سملیرٹی، ایک مشابہت ہونی چاہیے فاطمہ اور رسول اللہ میں اس مرحلے کی کہ جہاں پر خدا دیکھ کر اپنے عذاب کو ٹال دے۔ اگر روح اس مرحلے پر نہیں ہے تو عذاب سے بچا ہی نہیں سکتی۔ بھئی ایک دفعہ میں العیاذ باللہ نعوذ باللہ میں اپنے یا کوئی بھی بندہ خدا اپنے والدین سے بدتمیزی کرے، ایک دفعہ گلی چلتے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ بدتمیزی کرے، دونوں کا گناہ مساوی ہے۔ والد کے ساتھ میں جو نعوذ باللہ اگر بدتمیزی کر بیٹھوں یا والدہ کے ساتھ تو وہ گناہ الگ ہے۔ گلی چلتے ہوئے کسی آدمی کے ساتھ میں بدتمیزی اور بے ادبی سے پیش آؤں، اس کا گناہ الگ ہے۔ پھر دادا، پھر نانی، پھر نانا، کیا مطلب، پھر چچا، پھوپھی، خالہ، ارحام، یہ جو میرے باپ اور ماں کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، روح اس مرحلے پر ہے ان سب کی، تبھی ان کے ساتھ بے ادبی کو، تبھی ان کے ساتھ قطع تعلق کو عذاب کا اور تکلیفوں کا اور گناہ کا موجب قرار دیا گیا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے امت کو عذاب سے نکالنے کی۔ یہ جو جبرائیل آ کر کہہ رہے فاطمہ سے بھی وعدہ لیجئے، یا رسول اللہ علی سے بھی وعدہ لیجئے، حسن سے وعدہ لیجئے، حسین سے وعدہ لیجئے، یعنی ان میں سے ہر ایک کی ولایت اتنی طاقتور ہے کہ اگر رسول کا وجود عذاب کو ٹال سکتا ہے تو یا رسول اللہ آپ جائیں گے، حالات بڑے گھمبیر ہو جائیں گے، ان سے وعدہ لیجئے۔ یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی مرضی سیدہ کی مرضی کے پیچھے پیچھے ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ دیکھو ان اللہ یغضب لغضبہا، خدا جانتا ہے کہ رسول کے جانے کے بعد اگر فاطمہ کی تیوریوں پہ بل آ گیا کائنات برباد ہو جائے گی۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، سیدہ کا حق حیات ہے اس کائنات میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض پر، اس کائنات میں رہنے والے حیوانات پر، اس کائنات میں رہنے والے انسانوں پر۔ یہ جو میں آج کھانا کھاتا ہوں، یہ جو میں آنکھوں سے خوشنما مناظر دیکھتا ہوں، یہ جو میں اپنی زبان پر غذا کا مزہ محسوس کرتا ہوں، یہ جو میں اپنے پیروں کے ذریعے چلتا ہوں، یہ سب مرہون منت ہے میری زندگی اور میرے حیات کے، اور میری حیات کا دار و مدار ہے عذاب کے نہ آنے پر، عذاب کے نہ آنے کا دار و مدار ہے سیدہ کی مشیت پر۔ سوچئے تو آپ سوچئے ذرا اونٹنی کی حیثیت کیا ہے، اور یہ سیدہ نے یہی جملہ کیا ادا کیا تھا۔ اونٹنی کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اونٹنی کے ساتھ لا تمسوها بالسوء، برائی کے ساتھ چھونا بھی مت اس کو، فیأخذکم عذاب قریب، عذاب قریب بہت نزدیک ہے عذاب۔ ادھر اونٹنی کو چھوا برائی کے ساتھ، ادھر عذاب آ جائے گا عذاب قریب۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ سیدہ کے بچوں کی قربانیاں ہیں، سیدہ کے بچوں نے برداشت کیا ہے، سیدہ کی بیٹیوں نے تحمل کیا ہے، طرح طرح کے
کٹھن ترین ظلم سہیں۔ تو اب یہاں سے ہم چلتے ہیں شہزادی کے خطبے کی طرف کہ ان الفاظ کا کسی حد تک حق تو خیر کیا ادا ہوگا، لیکن بہرحال ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اب سیدہ نے جب یہ آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جب یہ آیت پڑھی اب اس کے بعد سیدہ نے ایک عجیب ادا سے تعارف کروایا، فَإِن تَعْزُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، اگر تم نسبت دو، ایٹریبیوشن دو، کہو کہ کسی سے رسول خدا کا تعلق ہے، تو تجد ہو، تم میرے بابا کو پاؤ گے، ابی دون نسائکم وَأَخَبْنَ عَمِّ دون رجالکم۔ تو دو مسئلے ہیں یہاں پر شہزادی کیا فرما رہی ہیں، اگر تم نسبت دو گے نا اسی رسول کو جو سورہ توبہ کے آخر میں جس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا، تو اگر خواتین کی بات کرو تو وہ میرے بابا ہیں، تم میں سے کسی عورت کے بابا نہیں ہیں، اور اگر تم بات کرو کہ کس کے چچازاد بھائی ہیں تو میرے چچا کا بیٹا علی ہے، اس کے بھائی ہیں، وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ، اور یہ کتنی اچھی نسبت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ، میں اپنی ذہن اور اپنی عقل کے حساب سے بات کر رہا ہوں، توحید پر گفتگو کر دی بی بی نے، رسالت پر کر دی، نعمت الہی پر کر دی، خلقت رسول خدا پر گفتگو کر دی، 28 یا 27 فقہی قوانین پر گفتگو کر دی آیات کے ساتھ اور ان کے فلسفے کو 2 جملوں میں بتا کر، اس کے باوجود اب کہہ رہی ہیں یہ دیکھو میں نے اپنا علم بتا دیا۔ بی بی نے نہیں کہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ علم بی بی کا پتہ لگ گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا، اور ظاہری نسبت کی بات کیجئے تو دیکھو یہ جو میرا شوہر ہے یہ میرے بابا رسول اللہ کا بھائی ہے۔ اگلا جملہ میں اپنی طرف سے کہہ دوں وہ یہ کہ مدینے میں جب آئے تو ہر ایک کو اس کا بھائی بنایا اور اپنے لیے علی بن ابی طالب کو رکھا۔ اگر اولاد کی بات کر رہے ہو تو میں رسول خدا کی اولاد ہوں، وَلَنِعْمَ الْمَعْزِيُّ إِلَيْهِ، اور کتنی بہترین نسبت ہے۔ اب جناب سیدہ نے رسول خدا کے فضائل کا ذکر کرنا شروع کیا، فرمایا یجز الاسنام وینکت الحام، عجیب جملہ ہے، کہا کہ میرے بابا نے بتوں کو توڑا، گردن کشوں کی جو بڑے گردن اکڑا کر چلتے تھے کفار، اور انہوں نے ایک تمام کی تمام بدامنی پھیلا رکھی تھی، گناہ کا بازار گرم کر رکھا تھا، شرک کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ فرمایا یجز الاسنام و ینکت الحام، ان سب کی گردنوں کو میرے بابا نے جھکا دیا، وہ یجز الاسنام، بتوں کو توڑ دیا، وینکت الحام حتی ان ہزم الجم وولوا الدبر، یعنی اتنا ان کو ان کے ساتھ جنگ کی، اتنا ان کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جو ان کی جمعیت تھی، ان کی جو جماعت تھی، ان کا جو گروہ تھا، ان کا جو لشکر تھا، وہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے اور وہ تمام کے تمام لوگوں کو شکست ہو گئی۔ وَحَتَّى تَفَرَّ اللَّيْلُ عَنْ صُبْحِهِ وَأَسْفَرَ الْحَقُّ مِنْ مَحْضِهِ، یہاں تک کہ ظلم اور شرک کی رات ختم ہوئی اور توحید کی صبح کا سورج نمودار ہوا۔ جملہ دیکھیے کتنا خوبصورت جملہ، تفر الحق تفر اللیل عن صبحہ واسفر الحق عن محضہ، اور یہاں تک کہ حق نے اپنا چہرہ کھول دیا، نطق زعیم الدین وادحدأت فورة الكفر وخرست شقاشق الشیطان وانحلت عقد الكفر والنفاق وفختم بکلمة الاخلاص فی نفر من البیز الخماس۔ جملہ دیکھیے آپ کیا سیدہ فرما رہی، فرمایا جب میرے بابا نے سب کو مار بھگایا، گردن کشوں کی جو بڑی گردن اکڑا کر چلتے تھے، جو ظالم تھے، جو جابر تھے، جو کفر اور شرک اور نفاق کا درس دیا کرتے تھے، ان سب کو بھیج دیا، رات ختم ہو گئی شرک کی اور ایمان کی صبح طلوع ہوئی، حق نکل کر آ گیا، وَنَطَقَ زَعِيمُ الدِّينِ، اور دین کے سربراہ نے گفتگو کی، وَحَدَأَتْ فَوْرَةُ الْكُفْرِ، کفر کا جو جذبہ تھا، کفر کی جو جنبش تھی، کفر کی جو فعالیت کارکردگی تھی، جو کفر کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ سب مان پڑ گئیں۔ وَانْحَلَّتْ عُقَدُ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ، اور جو گرہیں لگی ہوئی تھیں کفر کی اور نفاق کی، وہ میرے بابا نے کھول دی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فَحْتُمْ بِكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، یہاں تک کہ تم کو لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھایا، جو کلمہ اخلاص ہے، فی نفر من البیز الخماس، یہ جو کلمہ اخلاص سکھایا نا تم کو،
کچھ بہترین عبادت گزاروں کے درمیان لوگ تھے تمہارے درمیان، کچھ ایک تھوڑی سی تعداد تھی جو بہت ہی بہترین لوگ تھے، تم سب نہیں تھے اس مرحلے پر. فی نفر من البیض الخماس، اگر اس جملے کو سننا ہے، وہ سفید روح والے، وہ نورانی لوگ تھے کہ جن کے ساتھ تم نے کلمہ پڑھا. تو جا کر دیکھیے کہ مولا کائنات نے فرمایا خانہ کعبہ میں ایک رسول اللہ نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے میں پڑھتا تھا، میرے پیچھے جناب خدیجہ تھی. تو فی نفر من البیض الخماس، پھر حمزہ ملحق ہوئے، پھر اس کے بعد بنی ہاشم ملحق ہوئے، تمام کے تمام وہ لوگ. لیکن بی بی فرمانی فی نفر من البیض الخماس، وہ لوگ جو نورانی لوگ تھے، وہ لوگ جو پاک و پاکیزہ لوگ تھے، جن کا رسول خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. اور پھر ایک درود پڑھے محمد وعلى محمد پر. وَخَرَسَتْ شَقَاشِقُ الشَّيْطَان، اور شیطان کے جو شقاشق تھے وہ گونگے ہو گئے. شقاشق کا مطلب کیا ہے؟ اظہار کرنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی عرب جب کہتا ہے کہ کوئی پودا زمین سے نکل کر آ گیا زمین کو چیر کے، تو وہاں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو شیطان کی طرف سے بڑھ بڑھ کے بولنے والے تھے وہ گونگے ہو گئے. خرست شقاشق الشیطان. اب یہاں پر ایک بات جب بی بی نے کی تو یہاں پر وبعد اللتی واللتی حتی منیا ببہم الرجال وزوبان العرب ومردت اہل کتاب والنفاق. کہا یہاں تک کہ میرے بابا نے اتنی کوشش کی کہ اہل کتاب کی میرے بابا سے جنگ ہوئی، کفار کی جنگ ہوئی، منافقین کی جنگ، مشرکوں کی جنگ ہوئی، اور تمام کے تمام عرب کے بھیڑیوں سے جنگ ہوئی. ببہم الرجال وزوبان العرب، زبان جمع زیب کی، زیب کہتے ہیں بھیڑیے کو، جتنے بھیڑیے تھے ان کے ساتھ میرے بابا کی جنگ ہوئی. اور پھر جب جنگ کی بات کی تو اب سیدہ نے فرمایا کاش اقبال ہو یہاں پر تو اپنا جواب شکوہ اور شکوہ اس ٹکڑے کو دیکھ کر مرتب کریں کہ جو لکھا ہے شکوہ اور جواب شکوہ، یا انیس کا وہ مرثیہ پڑھیں جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا. اگر وہ کوئی مرثیہ پڑھ لے اس کے بعد جا کر دیکھے شکوہ اور جواب شکوہ تو اس ربط کا احساس کرے کہ وہ ربط ہے کیا. اور پھر فرمایا بی بی نے کہ دیکھو جب میرے بابا کا مقابلہ ہوا عرب کے بھیڑیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، تو پھر فرمایا یہ لوگ جنگ کے شعلوں کو بھڑکاتے تھے. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او فغرت فاغرة او نجم قرن الزلالة القى اخاه عليا في لهواتها. جب بھی یہ کفار، خوب توجہ فرمائیے گا آپ، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پہلے فرمایا میرے بابا کا مقابلہ ہوتا تھا، مقابلہ تھا میرے بابا کا. صلوات اللہ صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین یا قائد الغر المحجلین یا امام المتقین یا یعصوب الدین صلوات اللہ والسلام علیہ روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمک الفدا صلوات اللہ والسلام علیہ. فرمایا مقابلہ میرے بابا کا ہوتا تھا بھیڑیوں سے. ڈھال کون تھا میرے بابا کی؟ القا اخاہ علی فی لہواتہا. میرا بابا میں اپنے بھائی علی کو دشمن کے جنگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں جھونک دیتا تھا. بی بی نے یہ نہیں کہا جنگ کے لیے بھیجتا تھا. فرمایا باقی امین مومنین مظلوم ہے اور خدا آپ کو مجھ کو اسی مظلومیت کے عقیدے کے ساتھ زندگی دے، موت دے، قبر کی پہلی رات اسی عقیدے کے ساتھ ہم اتریں، حقانیت سیدہ کی مظلومیت کو سمجھتے ہوئے اتریں، اور برزخ پل صراط اسی عقیدے کے ساتھ جائیں انشاءاللہ. بخدا مظلوم علی ابن ابی طالب یہ سیدہ کے اصل میں مصائب نہیں ہیں جو آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ در حقیقت علی ابن ابی طالب کے مصائب ہیں. اگر وقت ملا تو میں اس پر گفتگو کروں گا. فرمایا مقابلہ میرے بابا کا ہوتا تھا. اب میں رسول خدا کی بارگاہ میں ایک ہاتھ جوڑ کر جملہ کہوں، یا رسول اللہ یہ سیدہ نساء عالمین کے جملے ہیں. میری اتنی ہم میں سے کسی کی اتنی اوقات میں کیا انبیاء کی کا یہ مرحلہ نہیں کہ رسول خدا کے سامنے آ کر کچھ بات کریں. رسول خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہوں، یا رسول اللہ مقابلہ ہوتا تھا آپ کا لیکن بھیجتے تھے آپ علی کو. دشمنی آپ سے تھی، علی ابن ابی طالب نے آپ کی دشمنی کے تیر اپنے سینے پر روکے. تو اب مجھے بتائیے وہ خدا جو رسول خدا کو اتنا احترام و توقیر دے، جب وہ خدا یہ دیکھے گا کہ علی تو نے سارے تیر رسول کے جو آ رہے تھے اپنے سینے پر روکے، تو اب مجھے بتائیے اب خدا علی کو کیا دے گا؟ کسی کے ذہن میں گمان نہیں آ سکتا کہ علی ابن ابی طالب کو قیامت میں کیا ملے گا. تو کام علی کا تھا یا رسول کا؟ بی بی فرما رہی ہیں
بی بی نے جملے کو دیکھیے، پلیسمنٹ، جملے کو کس طرح سے ارینج کیا ہے، کس طرح سے اس کی آرائش دی ہے، کس طرح سے بی بی نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کی ہے. میرے بابا کو مبتلا کیا پروردگار نے، میرے بابا کھڑے ہوئے سامنے، بہم الرجال وذوبان العرب ومرادت اہل الکتاب والنفاق، ان تینوں کے سامنے میرے بابا کھڑے ہوئے، کفار کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، عرب کے بھیڑیوں کے سامنے. انہوں نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا، دہکایا. قرآن کی آیت پڑھی بی بی نے، وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب بھی انہوں نے جنگ کے شعلوں کو بھڑکایا خدا نے بجھایا. ارے بی بی آپ تو فرما رہی ہیں خدا نے بجھایا، پھر اگلا جملہ یہ کیوں کہا کہ میرا بابا اپنے بھائی علی کو جنگ کے شعلوں میں جھونک دیتا تھا؟ ارے جب انہوں نے جنگ کو بھڑکایا خدا نے بجھایا، تو اس جنگ کو سوائے خدا کے ہاتھ کے بجھا کون سکتا ہے؟ یہ علی کو نہیں بھیجا، یہ خدا کے ہاتھ کو بھیجا. اور پھر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ علی کام کو ناقص چھوڑ کے آ جاتے تھے، کہیں بھی بھیجا فلا ينکفع، پلٹ کر نہیں آتا تھا رسول کا بھائی. آپ نے توجہ کی، بی بی یہ نہیں کہنی میرا شوہر، فرمائی رسول کا بھائی. یعنی علی ابن ابی طالب کو اگر دیکھنا چاہتے ہو نا، اگر رسول کو سمجھ لو گے تو علی کو سمجھ پاؤ گے. میں یہاں علی ابن ابی طالب کی اس فضیلت کو بیان کر رہی ہوں، بھائی کہہ رہی ہوں. اپنا شوہر بھی کہہ سکتی تھی، لیکن رسول سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. رسول نے علی کو اپنا بھائی بنایا. اب سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے کہ میں کس علی کی بات کر رہی ہوں؟ میں اس علی کی بات کر رہی ہوں جس کا تم سے مقابلہ نہیں ہے. وہ رسول کا کہ نفس کے ہم پلہ اس کا نفس ہے. القا اخاہو، اپنے بھائی کو بھیج دیتے تھے رسول خدا فی لہواتہ فلا ینکفع حتی یتعصماخ باخمصہ. علی اس وقت تک نہیں پلٹتے تھے کہ جب تک اپنے ہاتھ اور انگوٹھے سے فتنے کو کچل نہیں دیتے تھے. وَيُخْمِدْ لَهَبَهَا بِحَدِّ سَيْفِهِ، اور اپنی تلوار کی دھار کے پانی سے جنگ کی آگ کو نہیں بجھاتے تھے. بلاغت دیکھ رہے ہیں آپ، فساد دیکھ رہے ہیں آپ، یا آپ مرحلہ دیکھیے جناب سیدہ گفتگو کہاں کس مرحلے پہ جا کے کرنی ہے. مقدوداً دوغباً فی ذات اللہ، کس طرح سے آتے تھے. خوب توجہ کیجئے، علی کی جب فضیلت سیدہ بیان کریں گی تو روح علی ابن ابی طالب سے کیونکہ واقف ہیں، جب جنگ میں بھیج رہے ہیں رسول اللہ تو فرمایا جنگ کو اللہ نے بجھایا، علی کے ذریعے بجھایا. اور علی جنگ کرنے نہیں جاتے تھے، فرمایا مقتوداً دوباً فی ذات اللہ، علی خدا کی ذات میں ڈوب کر جاتے تھے. مال غنیمت کے لیے نہیں جاتے تھے، بہادری جتانے کے لیے نہیں جاتے تھے، ذاتی دشمنی کے لیے نہیں جاتے تھے. مقدوداً دوباً فی ذات اللہ، مجتہداً فی امر اللہ، مشمراً فی طاعت اللہ، سیداً فی اولیاء اللہ، قریباً من رسول اللہ. جب علی حملہ کرتا تھا تو تمام کائنات کے اولیاء کا سردار ہوتا تھا. جب علی حملہ کرتا تھا قریباً من رسول اللہ، اس سے زیادہ رسول کے کوئی قریب نہیں ہوتا تھا. یعنی میں اس علی کی بات کر رہی ہوں جس کو جب بھیجا تو خدا کا ہاتھ بنا کر بھیجا، جب آیا تو فنا ہو کر خدا اور رسول کی ذات میں آیا. ارے جس کی جنگ میں بیان کروں تم اس کی عبادتوں کا کیا ہم پلہ کر سکوں؟ کیا بات کر، وہ ہم تو یہاں پہ جملے دہرا رہے ہیں بی بی کے. صلوات اللہ وسلام علیہ، اجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب امک الزہرا، اجرک اللہ یا رسول اللہ فی مصاب ابنتک الزہرا، صلی اللہ علیہ یا امیر المؤمنین. ایک درود بھیجے محمد آل محمد. عجیب خطبہ ہے. پھر بی بی نے فرمایا عجیب جملہ کہ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا نَبِيُّهُ، اللہ کے نبی نے تم کو آ کر نجات دی. تم کرتے کیا تھے؟ تم یہ کرتے تھے جب تم میرے بابا کو بھیجا گیا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ تعبدون الاصنام وتستخسبون بالازلام،
تمہاری حالت یہ تھی کہ تم بتوں کی پرستش کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، پانسے کے ذریعے چیزوں کو تقسیم کرتے تھے، پانسے کے ذریعے. خوب توجہ کیجیے گا. انسان کی بلند ترین معراج کیا ہے؟ کہ عبادت. نچلا ترین مرحلہ وجود انسان کا کیا ہے؟ کہ معاشرے کے مسائل کو کیسے حل کرتا ہے. بلند ترین مرحلہ عبادت کا یہ تھا. تمہاری اوقات یہ تھی کہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور جب معاملہ لین دین کا ہوتا تو پانسا پھینک کر، ڈائس پھینک کر ایک دوسرے کے ذریعے تقسیم کرتے تھے. تمہاری اوقات تھی نہ تمہاری عبادت ڈھنگ کی، نہ تمہارے سماجی معاملات ڈھنگ کے. تستقسمون بالازلام وتعبدون الاصنام تشربون الترق وتقطعون القد مزقة الشارب نهزة الطعام قبسة الأجلان موطئ الأقدام أذلة خاشعين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. تم ذلیل تھے، گھبراتے رہتے تھے، ہر آنے جانے والا تمہارے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتا تھا. ہر آنے جان تمہاری حیثیت یہ تھی کہ جانوروں کی اتری ہوئی کھال کو آگ پہ کباب کر کے کھاتے تھے، گندے جوہر کا پانی پیتے تھے، اور تم ڈرے ہوئے رہتے تھے، ذلت کے ساتھ رہتے تھے. کبھی تم یہ ڈرتے تھے کہ تو رومی تمہیں آ کر نہ کچل دیں، کبھی تم یہ ڈرتے تھے کہ ایرانی تمہیں آ کر نہ کچل دیں. تمہاری یہ اوقات تھی. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا نَبِيُّهُ. تب میرے بابا نے آ کر تم کو نجات دی. اور تم کرتے کیا تھے؟ تنکسون عند النزال وتفرون عند القتال وتتوقفون بین الاخبار. جب جنگ ہوتی تھی اور میرا بابا جھونک دیتا تھا اپنے بھائی کو جنگ میں، تو تم ہمارے بارے میں منتظر رہتے تھے. اب کوئی خبر آ جائے، میرے الفاظ ہیں، حسن حسین یتیم ہو جائیں. اب خبر آئے حسن حسین کا باپ مر گیا، تاکہ ہم سکون کا سانس لے سکیں. اب خبر آئے کہ رسول خدا چلے گئے. تتوقفون بین الاخبار. بری خبروں کے ہمارے بارے میں منتظر رہتے تھے. اور پھر فرمایا تنکسون عند النزال. جب میدان جنگ میں اترنے کی باری آتی تو الٹے پیروں بھاگتے تھے. وتفرون عند القتال. جب تلواریں سوت کر میدان میں لشکر حملہ کرتا تھا تو وہاں سے بھاگ آتے تھے. اور تم اپنی زندگی میں نہایت مگن تھے، اور وہاں میرا شوہر، میرے بابا کا بھائی علی بن ابی طالب یہ تمام کام کر رہا تھا. سیدہ کے یہ الفاظ ہیں، اور بڑے عجیب الفاظ ہیں. تم یہ کام کرتے تھے. اور پھر فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا نَبِيُّهُ. تم نے، میرے بابا نے تم کو نجات دی. اور پھر وہاں سے وہ جملہ کہ جب حق آشکار ہوا، اور یہ تمام کے تمام وہ چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ جب کفر اور شرک اور باطل کی رات ختم ہو گئی، اور پھر توحید اور ایمان کا سورج طلوع ہوا، اور پھر تم نے کلمہ اخلاص پڑھا. یہ تم لوگوں کی حالت تھی. تمام کے تمام تم ہمارے احسان مند ہو. تم ہمارے احسان مند ہو. تمہاری گردنوں پر، یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ تمہاری گردنوں پر ہمارا احسان ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں تک پھر کیا ہوا؟ جملہ سنیے گا بی بی کا، اور اس سے بڑھ کر مدح ہو نہیں سکتی رسول اللہ کی. فرمایا فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ نَبِيَّهُ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی روح کو قبض کیا. اختیار و رحمت، اپنے اختیار سے، بڑی رحمت کے ساتھ. رغبتاً بمحمد عن تعب هذه الدار. اس کا میں آسان ترجمہ کر دوں. کیوں پروردگار عالم نے رسول خدا کی روح کو اپنے پاس بلایا، وجود کو اپنے پاس بلایا، موت دے دی، روح کو قبض کر لیا؟ کہ پروردگار نے کہا کہ اے محمد میرے حبیب، اب میں نہیں دیکھ سکتا کہ اس سے زیادہ تم دنیا میں تکلیفیں جھیلو. آپ توجہ کر رہے ہیں؟ ہم سب سے خدا مخاطب ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. عبادت کرو، مسلسل عبادت کرو، کلمہ پڑھ کے مرو، وصیت لکھو، ذکر خدا میں مشغول رہو، نیکی کا کوئی کام مت چھوڑو، کرتے رہو نیکی کا کام. ہم سے آپ سے یہ کہہ رہا ہے. اور رسول خدا کے بارے میں جناب سیدہ فرما رہی ہیں رغبتاً بمحمد عن تعب هذه الدار. جب خدا نے دیکھا کہ میرا محمد، خدا نے دیکھا کہ میرا حبیب محمد مصطفیٰ دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے. کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہے؟ سورہ توبہ جا کر جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، حریص علیکم. یعنی یہ تکلیفیں کس کی خاطر اٹھا رہا ہے؟ یہ تکلیف اٹھا رہا ہے امت کی خاطر. امت کی خاطر جنگ کر رہا ہے. امت کی خاطر جنگ کر رہا ہے. اس رسول کی ڈھال علی ابن ابی طالب ہے. اگر رسول کی ڈھال علی ابن ابی طالب ہے تو علی رسول کی ڈھال نہیں ہے بلکہ پوری امت کی ڈھال ہے. اب آپ سمجھے کہ حق حیات ہے علی ابن ابی طالب کو امت رسول خدا پر. رسول خدا، بی بی عجیب جملہ ہے، رغبتاً بمحمد عن تعب هذه الدار. اور پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ جب رسول خدا کا ذکر آیا تو پھر بی بی نے یہ فرمایا کہ فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ نَبِيَّهُ. جب پروردگار عالم نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا. اور پھر عجیب جملہ ہے، اور پھر
اتم علیہ فلما اختار اللہ نبیہ مأوى اصفیائہ ودار انبیائہ واتم علیہ ما وعدہ. اور جب پروردگار عالم نے، خوب توجہ کیجئے گا، خلقت جب رسول خدا کی گفتگو فرمائی خلقت پر تو عجیب گفتگو فرمائی، میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. جب پروردگار عالم نے رسول خدا کو موت دی اور روح کو قبض کیا، ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ترجمہ کر کے جملہ کہ کس وجہ سے بی بی فرما رہی ہیں اور شہزادی فرما رہی ہیں. اور پھر فرمایا فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ ومأوى اصفیائہ واتم علیہ ما وعدہ. پروردگار عالم نے جب رسول خدا کو اپنے پاس بلایا تو کہاں رکھا؟ اس مقام پر رکھا کہ جہاں پر انبیاء اور اولیاء کو رکھتا ہے. یعنی نہ ولادت اس کی تمہاری سمجھ میں آئے گی، نہ اس کی زندگی تمہاری سمجھ میں آئے گی، اس کی موت کس طرح سے ہوئی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور جب پروردگار عالم روح کو لے کر گیا تو کس مقام پر رکھا؟ اور پھر یہاں پر تمام انبیاء کے ساتھ مساوی رسول خدا اتم فلما اختار اللہ لنبیہ دار انبیائہ ومأوى اصفیائہ. خالص ترین بندوں کی روح کو جہاں رکھتا ہے وہاں رکھا، انبیاء کو جہاں پر مقام دیتا ہے وہاں پر. یہاں سارے انبیاء رسول خدا کا ذکر ساتھ ہے. وہ اتم علیہ ما وعدہ، اور پروردگار عالم نے اس کو پورا کر دیا جو وعدہ کیا تھا. یہیں پر اب آپ رک جائیے، میں ٹائم ہو چکا ہے لیکن میں بہت معذرت کے ساتھ، تھوڑی اور زحمت آپ کو اور ہے، میں بس بات ختم کر دیتا ہوں. اب کافی بہت سارے اقتباسات تھے اور ایکسٹریکٹ کر کے میں خطبے کے لایا تھا، لیکن میں اس کو مختصر کر کے اور بات کو ختم کر رہا ہوں. فرمایا اتم علیہ ما وعدہ، پروردگار عالم نے مکمل کر دیا اس چیز کو جس کا وعدہ رسول خدا سے کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ حبیب تمہارے اس دین کو خدا غالب کرے گا. سوال میرا کہ جو رسول خدا سے دعویٰ کیا تھا، کیا خدا رسول خدا کا دین غالب ہو گیا؟ غالب تو نہیں ہوا. تو پھر کیسے بی بی فرمانی اتم علیہ ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. یعنی وجود ہے کسی کا جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ وعدہ الہی ہے. جا کر پڑھیے زیارت اہل یاسین کو، وعدن غیر مغلوب، اے حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر والزمان، آپ خدا کا وہ وعدہ ہیں کہ جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. یعنی پروردگار عالم نے وعدہ کر لیا کہ محمد اب ہمارے پاس آ جاؤ، اب گھبرانا مت کہ تمہارے دین کا رکھوالا کون ہے. اپنے بعد علی کو چھوڑ کے آ رہے ہو نا، سیدہ کو چھوڑ کر آ رہے ہو نا، حسن حسین کو سیدہ کی آغوش میں ہم نے بھیج دیا نا، اب مت گھبراؤ اپنے دین کے لیے. پروردگار یہ تو نبی نہیں ہیں، ان کی روح اس مرحلے پر ہے کہ ان میں طاقت یہ ہے کہ عذاب خدا کو ٹال سکیں، مرضی خدا کو خرید سکیں. ان کی روح اس مرحلے پر ہے کہ جتنے انعام رسول خدا کی روح کو عطا ہوئے وہ تمام انعام ان کو عطا ہوئے. تبھی تو رسول خدا جا رہے ہیں ان کو چھوڑ کر تو اطمینان سے جا رہے ہیں، سکون سے جا رہے ہیں کہ میرے بعد میرا دین بگڑے گا نہیں. ارے کس چیز نے رسول خدا کو سکون کے ساتھ موت عطا کی؟ قبضۃ اختیار و رافت و رحمت. کس طرح سے رسول خدا سکون کے ساتھ گئے؟ بھائی موسیٰ گئے دین میں تحریف ہوئی، عیسیٰ گئے دین میں تحریف ہوئی، ہر نبی گیا دین میں تحریف ہوئی. یہ رسول خدا جا رہے ہیں، پروردگار نے وعدہ پورا کیا. اب علی کو علی نہ کہیے، فاطمہ کو فاطمہ مت کہیے، حسن حسین کو حسن حسین مت کہیے، ان چاروں ہستیوں کو کہیے وہ وعدہ الہی ہے جس کے بدولت رسول کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے. اب اگر آپ جناب سیدہ کی بارگاہ میں صلوات بھیجیں سکون آ جاتا ہے تو میں کیا کروں؟ یہ پروردگار کا وعدہ ہے جس کے وجود سے رسول خدا کے دل کو سکون آ جائے. ہمارے آپ کے دل کو سکون نہیں آئے گا. صلوات علی محمد و آل محمد. بارے دیگر نعرہ صلوات. کیا فرمایا بیوی نے؟ وہ خرست شقاشق الشیطان. شیطان جب رسول خدا ہے شیطان خاموش ہو گیا. اب فرمایا میرے بابا کو خدا نے اپنے پاس بلایا. جب پاس بلایا کہاں پر رکھا؟ جہاں پہ انبیاء کو رکھا، جہاں پر اولیاء اور اوصیاء کو رکھا، خالص ترین بندوں کو رکھا. یہاں پر سب برابر، لیکن رسول خدا کو ایک خاص خلعت سے نوازا. وہ کیا خلعت ہے؟ اتم علیہ ما وعدہ، وہ چیز دی جس کا وعدہ کیا تھا. رسول خدا چلے گئے. جب رسول خدا چلے گئے، جب میرے بابا چلے گئے، ظہرت فیکم حسیکۃ النفاق و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین. جب میرا بابا چلا گیا تو پھر بولنے لگے وہ لوگ بھی
کاظم الغاوین جو غصے کو دبائے بیٹھا تھا 25 سال سے، اور نبغہ خامل الاقلین جو بے حیثیت لوگوں میں کسی حیثیت کے لائق نہیں تھے وہ بھی سامنے آ گئے. نطق کاظم الغاوین و نبغہ خامل الاقلین ظہرت فیکم حقیقت النفاق، اور تمہارے وجود میں نفاق اور منافقت کی سرگوشیاں آنے لگی، اور تم نے جلدی سے یہ کام اس لیے کر لیا بدارن زعمتم خوف الفتنہ الا فی الفتنہ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. تم نے جلدی سے یہ کام اس لیے کر لیا کہ وہ وہاں پر خدا کا مظلوم بندہ غسل و کفن دفن میں مصروف ہے. تم نے کہا بدارن زعمتم خوف الفتنہ، تم نے کہا کہ کہیں مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ آ جائے، اور تم نے یہ کام کر لیا الا فی الفتنہ سقطوا، تم فتنے میں جا کر گرو گے. وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. کتنی جلدی تم نے یہ کام کیا، فتنے سے ڈر رہے تھے. اب بی بی کے آخری جملے، بس یہ آخری حصہ خطبے کا، میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. پھر بی بی نے ایک عجیب ھذا والکلم رحیم والجرح لما يندبل والحد قریب والکلم رحیم، ابھی گزرا ہے. یہ 18 کی تاریخ ذی الحج کی ابھی گزری ہے، یہ سفر ہے ذی الحج محرم 1.5-2 مہینے ابھی گزری ہے یہ بات. والجرح لما يندبل والرسول لما يخبر، ابھی رسول کو خبر میں نہیں رکھا گیا، ابھی ہمارا زخم بھی نہیں بھرا، تم نے یہ کام کہہ دیا. اچھا اب وہاں پر بی بی کو دیکھیے کس طرح سے گفتگو فرمائی. وہاں پر توحید، رسالت، نعمت الہی، وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ مسلسل سن رہے ہیں ان 3-4 دنوں میں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بی بی نے فرمائی. اور اس کے بعد اب بی بی اپنی ولایت کا وہ راز فاش کر رہی ہیں کہ جو کوئی نہیں بول سکتا تھا سوائے یا حسن بولتے، یا حسین، یا سیدہ، یا علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ. فرمایا دیکھو فوسمتم غیر ابلکم وردتم غیر شربکم، تم نے غلط اونٹنی پر کو داغ کیا ہے، اور یہ جو اونٹنی تم لے کے گئے ہو نا پانی پلانے کے لیے، یہ تالاب تمہارا نہیں ہے جس پر تم اس اونٹنی کو پانی پلا رہے ہو. صلوات اللہ وسلام علیہ، کیا جملہ کا ہے. عرب میں کیا ہوتا تھا، ہاں ہندوستان پاکستان میں بھی ہوتا ہے، آپ چوکور، گول، ستارہ، مختلف شکلیں ہوتی ہیں لوہے کی، اس کو آپ داغ کرتے ہیں، اس کو داغ کرنا کہتے ہیں. جب وہ ریڈ ہاٹ ہو جاتا ہے بالکل سرخ، تو آپ اپنی گائے، بھیڑ، بکری کے بدن پر، اس کی ران کے اوپر پچھلے حصے پر وہ اس کو لگا دیتے ہیں. بھائی یہ ستارے والی ساری بکریاں آپ کی، اور یہ گول دائرے والے ساری بکریاں ہماری. تو یہ جو آپ نے داغ لگایا، بی بی فرمائی وسمتم غیر ابلکم، تم نے جس اونٹ پر داغ لگایا وہ تمہارا اونٹ نہیں ہے. وردتم غیر شربکم، اور تم جو آئے ہو پانی پلانے کے لیے اس کو، یہ تمہارا تالاب نہیں ہے. دیکھو یاد رکھنا اب بی بی نے کیا کہا، لحقت لقحت. دیکھو فتنہ اپنے آپ کو، اب میں اس لفظ کا مجھے سہارا لینے دیجئے، اس کی ولادت کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے، کنسیو کر چکا ہے فتنہ. تم لوگ فتنہ سے ڈر رہے تھے، فتنہ کنسیو کر چکا ہے اپنے آپ کو. لقحت، لقاح ہو چکا ہے، منعقد ہو چکی ہے وہ چیز کہ جس کی ولادت کب ہوگی اب بی بی بتا رہی ہیں. فنظرۃ ریثما تنتج، تھوڑا سا رک جاؤ خود نتیجہ دے گا یہ. فاحتلبوا طلاع القعب دما عبیتا وضعافا ممقرا ویعرف التعلون غب ما اسس الاولون. اور بہت جلد بعد میں آنے والے سمجھ جائیں گے کہ ہمارے زمانے میں ہم لوگوں نے کیا کیا. یہ میں اب آسان ترجمہ کر کے، یہ کہاں تک کی نگاہ ہے. فاحتلبوا طلاع القعب دما عبیتا، اب یہ جو تم جس اونٹنی کو اپنے گھر میں لے آئے ہو نا، اس کے تھنوں سے دودھ نہیں دو سکو گے، بلکہ تازہ خون نکلے گا، یا نہایت ہی قاتل اور مہلک قسم کا زہر اس کے تھنوں میں سے نکلے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی جو ہیں وہ نعوذ باللہ عرب کی کوئی شاعرہ ہیں جو قافیہ اور ردیف کے لیے الیاذ باللہ خاکم بدہن تک بندی کرے؟ یہ ہیں. بی بی نے کہا فاحتلبوا طلاع القعب دما عبیتا، بی بی نے کہا کہ تازہ خون نکلے گا اس کے تھنوں میں سے. اور پھر فرمایا ضعافا ممقرا، بڑا ہلاک کرنے والا زہر نکلے گا. خوب توجہ کیجیے گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یا تمہارے درمیان تلواریں چلتی رہیں گی، اور اگر سلوشن پیش کرو گے تو زہر کی طرح آ کر تمہارے رگ و پے میں سرایت کر کے تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا. فابشروا بالسیف صارم، بشارت دیتی ہوں تمہیں میں ایک تیز دھار تلوار کی جو ہمیشہ تمہارے درمیان چلتی رہے گی. کس انداز سے گفتگو فرمائی. اور یہی آج کی طرح کی شب تھی کہ جس میں اگر یہ آپ کو خاموش کرنی تو بجا دیں، مجھے کوئی اعتراض. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ عزیزان گرامی وقت ہو گیا. ہاں ایک بیٹا بجھا دو. وقت کہ ایک دفعہ مولا کائنات نے 28 سفر سے لے کر 3 جمادی الثانی تک معمولی واقعات نہیں ہیں،
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ حجت ابن الحسن، اے امام زمانہ، یہ آپ کی مادر گرامی کی عزاداری کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کی۔ عزیزوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ گھر میں اگر ایک 6 برس کا اور ایک 7 برس کا بچہ ہو اور 3 برس کی بیٹی ہو، اور وہ زینب حسن حسین جیسے بچے ہوں، اور اگر وہ ماں کو دیکھیں کہ یہ ماں جو کل تک نماز بھی متعارف طریقے سے پڑھ رہی تھی، چکی بھی پیس رہی تھی، آج یہ ماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہے، اور ہماری ماں کا گوشت مسلسل بدن نہیں وہ لاغر ہو رہی ہے، ماں زالت بعد ابیہا باقیۃ العین، مسلسل گریہ کرتی رہتی۔ عزیزوں گھر کتنا بڑا تھا، جب موت کا وقت نزدیک آئے نا، ماں کا، ایسی ماں جو 18 برس کی ہو، ابھی بچوں کے نانا گئے ہیں، سیدہ کا، میں یہ جسارت نہیں ہے میں کس طرح سے بتاؤں کہ سیدہ کا گوشت بدن کا گھل چکا تھا، وہ صارت کل خیال، نہیں وہ لاغر ہو چکی تھی شہزادی۔ جب بچے دیکھ رہے ہوں گے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہو، کتنا بڑا گھر تھا شہزادی کا۔ ایک دفعہ علی کو پاس بلایا، علی سرانے آ کر بیٹھے، دیکھا شہزادی کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ مظلومیت علی ابن ابی طالب کی ہے، تو یہ جملہ سن لیجیے شہزادی کا۔ جب ایک دفعہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے تو مولا کائنات نے پوچھا، ما یبکی کا یا سیدتی، ما یبکی کے یا سیدتی، اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ میں کہوں گا یا علی، جس بی بی کو آپ آقا زادی کہیں، اگر ہم بھی اس بی بی کو آقا زادی کہیں تو یہ گستاخی ہے، ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ کہ جب علی نے کہا، ایک دفعہ سیدہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، علی کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، اے ابوالحسن، میرے بعد جو آپ پر ظلم ہوں گے میں اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ میں کہوں گا سیدہ ذرا دھیرے گفتگو کیجیے گا، ارے زینب کے کانوں میں آواز پہنچ گئی تو بڑا غضب ہو جائے گا۔ ایک دفعہ علی کو بلایا پاس، یا علی اذا انا مت، جب میری موت واقع ہو جائے تو دیکھیے یاد رکھیے گا، فغسلنی فی اللیل، رات کو غسل دیجیے گا، لیکن یاد رکھیے فإنی طاہرۃ مطہرہ، مجھے میرے اسی لباس کے ساتھ غسل دیجیے گا، وحنطنی باللیل، رات کو میرے بدن پر کافور کو لگائیے گا جو بہشتی حنوط کے لیے آیا تھا، اور رات کو مجھے کفن دیجیے گا، اور رات کو مجھ پر نماز پڑھائیے گا، اور اے علی یاد رکھیے گا کہ کسی کو میری قبر کا مت بتائیے گا۔ اور بی بی نے ایک جملہ کہا، عجیب عالم میں کہا، یا علی قیامت تک کے لیے جو میری اولاد آئے اس کو میرا سلام کہیے۔ وصیتیں کی۔ ایک دفعہ عزیزوں یہ کل 3 جمادی الثانی اس روایت کے مطابق عصر کا وقت تھا، مغرب کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ سیدہ نے اسما کو بلایا، کہا اسما دیکھو ہم حجرے میں جا رہے ہیں، اگر ذکر کی آواز آتی رہے تو سمجھنا کہ بنت رسول زندہ ہے، اور اگر ذکر کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ دنیا سے چلی گئی۔ ایک دفعہ بی بی حجرے میں گئیں، شہزادے باہر سے آئے، اسما نے کہا بچوں کھانا کھا دو۔ کہا اسما یہ وقت عصر کا کھانے کا تو نہیں، مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا مادر گرامی حجرے میں آرام کر رہی ہیں، تم کھانا کھا لو۔ ایک دفعہ بچوں نے اسما کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر تھا، چہرے پر کرب اور درد کے آثار تھے۔ بچے دوڑتے ہوئے حجرے میں گئے، دروازے کو کھولا، ایک طرف سے حسن نے اپنے آپ کو ماں پر گرایا، دوسری طرف سے حسین نے۔ بچوں نے یہ جملہ کہا، کلمینی یا اماں، اے مادر گرامی ہم سے گفتگو کیجئے۔ جب بچوں کی سمجھ میں آ گیا کہ بنت رسول بابا کے پاس چلی گئی، اپنے امامے پھینکے علی کے پاس گئے، کہا بابا یا بتا لقد فارقت ابنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ ارے روایت کے الفاظ ہیں فغشی علیہ وسقط لوجہہ، ارے علی پر غشایا، تیورا کر زمین پر گر پڑے، پانی کے چھینٹے دیے گئے۔ میں کہوں گا یا علی کتنے خوش نصیب ہو اے میرے مولا کہ پانی تو مل گیا۔ ارے جب آپ کی بیٹی شام غریبہ میں گریہ کرے گی، پانی دینے والا علی ایک دفعہ گھر میں آئے، رات کا انتظار کیا، رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا، مغتسل پر جسد مطہر کو رکھا،
اسما ساتھ ساتھ مدد کرتی ہوئی آ رہی ہیں. جعفر طیار کی زوجہ تھی. ایک دفعہ جو اسما نے مدد کی, علی نے پانی ڈالا. ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے بچوں کو بلایا, یا حسن و یا حسین و یا زینب ہلموا تزودوا بامکم, اے بچوں آؤ جی بھر کر جتنا دیکھنا ہے اپنی ماں کو دیکھ لو, اسی دیدار کے سہارے زندگی بسر کرنا. عزیزوں یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے نا, تزودو کے لفظ کو دیکھ کر کیا ہے. بس ایک دفعہ بچے آ کر گر پڑے ماں پر, میرا دل کہتا ہے زینب کبریٰ نے اپنے چہرے کو قدم فاطمہ سے ملنا شروع کیا ہوگا. دائیں سے حسن آئے, بائیں سے حسین آئے. ایک دفعہ بچوں کا گریہ بلند ہوا. علی مرتضیٰ کے الفاظ ہیں, عاطف غیبی کی آواز آئی, علی بچوں سے فاطمہ کو الگ کر لو, ملائکہ میں کوہرام مچ چکا ہے. علی فرماتے ہیں کہ میں بچوں کو الگ کرنا چاہتا تھا, بس ایک دفعہ میں نے دیکھا واللہ لقد انت وحنت, فاطمہ کے حلق سے ایک چیخ نکلی. فاطمہ کے بندے کفن کھلے. روایت کے الفاظ نہیں ہیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ فاطمہ کے ہاتھ برآمد ہوئے, بچوں کو بھیج کے سینے سے لگایا, اتنا بھیچا گریہ بلند ہوا. سبب دریافت کیجئے گا, بی بی یہ کیا کام ہے؟ جواب آئے گا, ارے 6 برس کا حسین ہے, 7 برس کا حسن ہے, ماں کا داغ ہے, میں تسلی دینا چاہتی ہوں. میں کہوں گا بی بی عصر عاشور کو تسلی کیسے دیں گی, یہ تو مدینہ ہے. بس رات کا وقت ہوا, علی نے نماز پڑھائی. عمار, مقداد, سلمان, ابو ذر آئے, اصحاب خلص کے ساتھ نماز پڑھائی. مجھے نہیں پتا علی نے کس طرح سے تسلی دی, لیکن عزیزان گرامی فاطمہ کا جنازہ جب اٹھا ہوگا تو اسما ہوں گی, علی حسن حسین ہوں گے, مقداد عمار ابو ذر ہوں گے. عزیزوں مجھے نہیں پتا میں کس قوت قلب کے ساتھ یہ کہوں کہ میری شہزادی زینب نے کس طرح سے ماں کو الوداع کیا ہوگا. جب بچی چھوٹی ہو نا تو ماں کا جنازہ نہیں دکھاتے. میں کہوں گا اے مولا کائنات تیرے صبر کے قربان, اے رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی کا جنازہ. عزیزوں علی نے 85 دن صبر کیا نا. اب ایک دفعہ علی مرتضیٰ آئے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ علی ابن ابی طالب نے کس سے مدد لیں, فاطمہ کے جسد مطہر پر کس کا ہاتھ لگے, کسی کا ہاتھ لگنا روا نہیں ہے. معصومہ عالم ہے, مخدومہ ملائکہ ہے. علی کے علاوہ کون قبر میں اتارے؟ حسن کو مدد کے لیے بلائیں, حسین کو مدد کے لیے بلائیں. ارے علی کے دل نے گوارا نہ کیا کہ بچوں کے ہاتھوں ماں کا جنازہ قبر میں جائے. ایک دفعہ دستھائے مبارک پر فاطمہ کے جنازے کو قبر مطہر کے پاس لے کر آئے. ایک دفعہ علماء بیان کرتے ہیں رسول خدا کے دونوں ہاتھ نکلے, یعنی اے علی یہ وہی امانت ہے نا. ایک دفعہ علی مرتضیٰ نے جسد فاطمہ کو رسول کے ہاتھوں میں دیا. فاطمہ کا جنازہ قبر میں گیا, مٹی ڈالی. عزیزوں ذرا بات کو سننا. عزیزوں دیکھو اگر علی گریہ کرتے 85 دن کس کے سامنے گریہ کرتے؟ حسن حسین کے سامنے. علی نے صبر کا کام لیا. بس ایک دفعہ جب فاطمہ کو قبر کے حوالے کیا, اب علی کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دو, مولا کے عزاداروں مجھے ایک سوال کا جواب دو. علی تسلی مانگے تو کس سے مانگے؟ حسن کو گلے نہیں لگا سکتا, زینب کو کلیجے سے نہیں لگا سکتا, کس سے تسلی طلب کرے؟ ایک دفعہ رخ کیا قبر رسول کا. علی کے دکھ کو سمجھتا ہے تو رسول ایک دفعہ قبر کا رخ کیا, کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. فرمایا عجیب جملہ, ہذہ ابنتک یا رسول اللہ, یہ آپ کی بیٹی آپ کے حوالے. السریعۃ اللحاق بک, کتنی جلدی فاطمہ آپ سے ملحق ہو گئی یا رسول اللہ. جانتے ہیں دوسرا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ کیا یا رسول اللہ لقد استرجعت الودیعہ واخذت الرہینہ. یا رسول اللہ وہ جو چیز آپ نے گروی رکھوائی تھی نا وہ آپ کو دے دی گئی, جو امانت آپ نے مجھے دی تھی نا وہ آپ کو لوٹا دی گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں, مجتہدین فقہا بیان کرتے ہیں کہ جب فاطمہ کا علی سے بیعہ ہوا نا تو رسول خدا نے فاطمہ کے ہاتھ کو لیا, علی کے ہاتھ میں دیا,
اور جملہ کہا یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، اے علی یہ فاطمہ نہیں ہے، یہ خدا کی امانت تیرے ہاتھ دے رہا ہوں۔ یہی کہا علی نے یا رسول اللہ یہ امانت تھی آپ کو لوٹا دی۔ میں کہوں گا ہاتھوں کو جوڑ کے بڑے ادب سے یا علی، اگر رسول خدا نے پوچھا اے علی جب تمہیں امانت لوٹائی تھی تو اس طرح سے تو نہ تھی، ارے پہلو شکستہ نہ تھا، بازو شکستہ نہ تھا، تو جواب کیا دیں گے؟ علی نے ایک اور جملہ کہا یا رسول اللہ وَسَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَظَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَيْهَا فَأَحْفِحَ السُّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهَا الْحَالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُبْتَلِجٍ لَمْ تَجِدْ إِلَى بَثِّهَا سَبِيلًا۔ علی مرتضیٰ کے جملے نہج البلاغہ میں کہا یا رسول اللہ دیکھیے آخر جملے آپ کی زحمت تمام، آپ کی زحمت تمام۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی تو آپ کے پاس آ چکی ہے نا بہت جلد، اب یہ آپ کو بتا رہی ہوگی آپ کی بیٹی کہ آپ کی امت نے کس طرح سے متحد ہو کر آپ کی بیٹی پر ظلم کیا۔ یا رسول اللہ زبان حال علی ہے، مجھے فاطمہ نے کچھ نہ بتایا، لیکن یا رسول اللہ فاطمہ ایسے نہیں بتائیں گی، کریت کریت کر سوال کیجئے گا، کیونکہ فاطمہ کے کلیجے میں کتنے کھولتے ہوئے غم ایسے تھے فاطمہ کسی کو نہ بتا سکی۔ آپ پوچھئے گا۔ اب بس ایک دفعہ علی مرتضیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رسول سے گفتگو کی۔ عزیزوں سیدہ کے مصائب ختم ہوئے، لیکن ایک جملہ پڑھوں دختر سیدہ کا۔ علی نے فاطمہ کے بعد گفتگو کی تو رسول سے، کیوں؟ کیونکہ دکھ کو رسول سمجھتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے وہ مرحلہ کہ جب قافلہ لٹا ہوا مدینے آیا، اب زینب گئی اخذت بعضادۃ الباب، رسول کے حجرے کو کھولا، قبر رسول کو دیکھا، ارے زینب اپنے کلیجے کا غم کس سے بیان کرے؟ ایک دفعہ قبر رسول کی طرف دیکھا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ انی ناعیۃ الیک الحسین، ارے نانا رسول اللہ حسین کے مصائب سبحان اللہ۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليما حافظا وقائما وإن حتى تسكنه أرضك يا رسول الله هاجرك الله في مصابه ابنتك الزهراء يا أمير المؤمنين هاجرك الله في مصابه حليلتك فاطمة الزهراء امام حسن امام حسین آجرک اللہ یا صاحب الزمان آجرک اللہ فی مصحاب امک الزہرا احسن اللہ لک العزا۔ پروردگار اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما، حضرت حجت کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے، پنج تن چاردہ معصومین 12 امام کے زخمی دل کے لیے مرہم قرار دے۔ پروردگار حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ پروردگار اللہم عجل ولیک الفرج، جس نے ہم سے مجھ سے آپ سے جو دعائیں کی پروردگار بحق مظلومیت فاطمہ زہرا دعاؤں کو قبول فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ ہم سب کو طویل عمر عطا فرما، جس میں تیرے دین پہ چل کے تیرے دین کی خدمت کر سکیں۔ پروردگار جس مومن مومنہ کو کوئی عارضہ لاحق ہے، بیمار ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آپ سے یقیناً دعا کی ہوگی، جو اس مجلس کو ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے، پروردگار بحق فاطمہ زہرا ان سب کو مشکلات سے نجات دلا۔ شہزادی کونین کی بارگاہ میں 3 مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد آل محمد۔